نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ ابھی آپ نے سورہ فاطر کی آیت 4 سے 8 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آیت 4: یا ایھا الناس انا وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ آیت 5: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ آیت 6۔ ترجمہ: اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو جائے تعجب نہیں، آپ سے پہلے کے رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں کو یقین مانو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ خبردار تمہیں دنیوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ یاد رکھو، شیطان تمہارا دشمن ہے، سوائے سو اسے دشمن ہی جانو۔ وہ اپنی جماعت کو محض اس لیے بلا رہا ہے کہ سب جہنمی بن جائیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 4 سے 6 کا سورہ فاطر کی۔ اب تفسیر۔ آیت 4: پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے تھے، یعنی اگر آپ کو مشرک جھٹلائیں اور توحید کی مخالفت کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ کے لیے پہلے رسولوں کے نمونے موجود ہیں۔ آپ کی طرح وہ بھی اپنی اپنی قوموں کے پاس کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے اور انہیں توحید کا پیغام دیا تھا۔ قوم نے ان کی بھی مخالفت کی تھی اور ان کی دعوت ٹھکرا دی تھی۔ پھر فرمایا کہ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ ہم ان مشرکوں اور دریدہ دہن پادیوں کو قرار واقعی سزا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ زندگی بعد الموت یقینی ہے۔ آیت 5: زندگی بعد الموت کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت کا آنا یقینی ہے۔ دنیا کا ناپائیدار عیش تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حق تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور انبیاء کے ماننے والوں کے لیے جو بے شمار غیر منقطع نعمتیں اور جو خیر کثیر تیار کر رکھی ہے، دنیا کا چند روز عیش تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس ناپائیدار بہار پر ریجھ کر وہ پائیدار نعمتیں نہ ٹھکراؤ۔ خبردار تمہیں عیار شیطان اللہ سے بے خبر کر کے فتنے میں نہ ڈال دے اور اللہ کے رسولوں کی پیروی سے اور ان کی باتوں کی تصدیق سے نہ روک دے، کیونکہ شیطان بڑا ہی دھوکے باز اور جھوٹا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 23، سورہ حدید کی آیت 13-14: جب قیامت کے دن مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اس طرف رحمت ہوگی اور اس طرف عذاب ہوگا، تو منافق مسلمانوں کو آواز دے کر کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ تم ضرور ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا تھا۔ تم سوچتے ہی رہے اور شکوک و شبہات ہی میں مبتلا رہے اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ آخرکار اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ سے شیطان نے بے خبر ہی رکھا۔ شیطان پرانا دشمن ہے۔ آیت 6: یعنی ابلیس تمہارا قدیمی دشمن ہے۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھو، دوست نہ سمجھو۔ اس کی بات نہ مانو، سختی سے اس کی مخالفت کرو اور اس کے دھوکوں سے ہوشیار رہو۔
اور اسے جھٹلا دو۔ اس کا مقصد تو اتنا ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تم گمراہ ہو جاؤ اور اس کے ساتھ جہنم کے عذاب میں جلو بھنو۔ یہ کھلا دشمن ہے جس کی دشمنی میں کلام نہیں۔ آؤ ہم بھی اپنے قوی و عزیز اللہ کی سے دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں شیطان کی دشمنی پر تادم واپسی قائم رکھ، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، رسول کی راہ پر چلنے کا جذبہ بے پناہ عطا فرما اور مرتے دم کلمہ توحید نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، تمام مسلمانوں کا خاتمہ بخیر فرما، آمین۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ آیت 7۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ آیت 8۔ ترجمہ۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا بھاری صلہ ہے۔ پھر کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت دکھائے گئے اور وہ انہیں صحیح سمجھ رہا ہے، اور وہ شخص جو اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ واقعی اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر لے آتا ہے۔ آپ ان پر افسوس نہ کریں، یقیناً اللہ ان کے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 7 اور 8 کا۔ تفسیر۔ آیت 7۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اوپر ذکر تھا کہ شیطان کے پجاریوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہاں فرمایا کہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ انہوں نے شیطان کا کہنا مانا اور مہربان اللہ کی نافرمانی کی، اور ایمان والوں کے لیے جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں زبردست مغفرت ہے، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں ان کی نیکیوں کا بڑا بھاری صلہ ملے گا۔ آیت 8۔ کافر و بدعتیوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، یعنی جیسے کافر و فاسق و فاجر اور بدعتی کے برے عمل کرتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ان کے عمل نیک ہیں اور اپنے خیال میں وہ انہیں اچھا ہی جان کر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ اس میں آپ کے بس کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ ہدایت دکھا دے۔ یہ تقدیری باتیں ہیں، آپ ایسے لوگوں پر افسوس نہ کریں اور ان کے لیے کوڑھے نہیں۔ اللہ کے تمام مقدرات و حکمتوں سے لبریز ہیں، ہدایت و گمراہی بھی حکمتوں پر قائم ہے اور وہ تمام لوگوں کے حالات قبل از وقت خوب جانتا ہے۔ عبداللہ بن دیلمی کہتے ہیں، میں عبداللہ بن عمرو کے پاس آیا، آپ اپنے طائف والے باغ وحد میں تھے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے اندھیرے میں اپنی مخلوق پیدا کی، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، اس دن جس پر اس کا نور پڑ گیا وہ راہ پا گیا اور جس پر نہ پڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تحریر کر کے قلم خشک ہو چکا۔ یہ تھا سورہ فاطر کی آیت 4 سے 8 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔